اور آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ اب کنیت کہتے ہیں جس طرح کہ میرے والد محترم کا نام تھا حافظ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان کی کنیت تھی ابو احمد محمد بخش سیالوی۔ ابو القاسم تو نہیں، ویسے تو بڑے بیٹے کی نام پر کنیت رکھی جاتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ کنیت مت رکھو۔ تو حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، تو اس وجہ سے اب ابو القاسم کنیت نہیں میرے والد کی، ان کی کنیت ہے ابو الاحمد کہ احمد کا والد۔ تو جناب صدیق اکبر کا نام ہے ابو بکر، لیکن آپ کے کسی بیٹے کا نام تو بکر نہیں ہے کہ آپ کو ابو بکر کہا جائے۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے؟ تو صوفیہ کرام نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بکر کا معنی ہوتا ہے پہلا، اور جناب صدیق اکبر اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں اور خطابت میں بھی پہلے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ خلافت میں بھی پہلے ہیں۔ تو آپ ہر کام میں بلکہ مال لانے میں بھی پہلے ہیں، جو حضور علیہ السلام پر مال نثار کر رہے ہیں اس میں بھی اولیت صدیق اکبر کو مل رہی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر کی اولیت کی بنا پر، کیونکہ آپ مسلمان بھی پہلے ہوئے، جب گلشن رسالت میں بہار آئی تو اس بہار کے پہلے پھول جناب صدیق اکبر ہیں، پہلے پھول جناب صدیق اکبر ہیں، اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی۔ اور پھر آپ کا لقب ہے، لقب قوم دیتی ہے، حکومت دیتی ہے، سرکار دیتی ہے، تو سرکار نے میری سرکار نے جناب صدیق اکبر کو لقب دیا، اور ان لقب میں سے جو آپ کو القابات دیے گئے ان میں سے ایک ہے عتیق۔ اور عتیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد، آزاد۔ اور اس میں نا بہت زیادہ روایات ہیں کہ عتیق کے معنی میں ہے تو آزاد، لیکن واقعات بہت سارے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کا نام عتیق، لقب عتیق پڑا یا اس وجہ سے عتیق پڑا۔ لیکن جو معتبر اور دل کو چھو جانے والی روایت ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اماں جان، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور جانے کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب صدیق اکبر آئے، تو جب حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا تو حضور نے کہا کہ اگر کسی نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو تو میرے صدیق کو دیکھ لو۔ تو یعنی پھر آزاد کہا نا، عتیق کہا، تو اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ اور ایک لقب آپ کا صدیق بھی ہے، اور اس تمام کو معلوم ہے کہ کس وجہ سے پڑا، کہ حضور معراج پر گئے تھے اور ابو جہل نے آ کر کہا تھا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، اے عبداللہ، تیرا دوست کہتا ہے، بلکہ اس نے پہلے یہ کہا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے میں گیا مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے عرش تک، لامکان تک، تو کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے کہا کس نے؟ تو یہ بتا۔ آپ نے کہا بتا تو صحیح، یہ کس نے کہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تیرے یار نے کہا ہے، تیرے سنگی نے کہا ہے۔ تو آپ نے کہا ارے وہ تو اس سے آگے کی باتیں بھی مجھے روز ہر صبح ہر شام کو بتاتا ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ آپ نے تصدیق کی حضور کی معراج کی، آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور میرے صدیق کی شان، ارے میرے آقا جانے کائنات نے حضرت ابو بکر کی صداقت احد پہاڑ پر چڑھ کر دی۔ آپ کا جو نام صدیق ہے، صدیق کی صداقت کہاں دی جا رہی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور احد پہاڑ پر جب چڑھے تو احد کو وجد آیا کہ حضور جانا ساری کائنات کی جان میرے اوپر آ گئے ہیں، تو اسے وجد آیا۔ تو وہ وجد میں جب آیا اور حضور کے پاؤں مبارک کے بوسے لینے لگا تو حضور نے ٹھوکر ماری، کہا اے احد رک جا کہ تجھ پر ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت حضور کے ساتھ جناب صدیق اکبر تھے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر تھے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی بھی شہادت ہوئی، تو پیچھے رہ گئے صدیق اور جناب ابو بکر تھے، تو اس لیے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور یہ بھی دیکھیں نا، میرے آقا نے صدیق لقب عطا کیا ہے، اور پہاڑ پر چڑھ کر، یعنی سب سے بلند
جو اس وقت پہاڑ تھا وہاں احد، اس پر چڑھ کر میرے آقا نے جناب صدیق اکبر کو لقب صدیق عطا فرمایا۔